لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين والمؤمنين، والنار للعاصين والملحدين والكافرين والمنافقين والمشركين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر خدا اور رسول کے بعد اس عظیم ولادت باسعادت سید الشہداء سردار جوانان جنا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد کی تبریک، تہنیت اور مبارکباد ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف اللهم صل على محمد وآل محمد کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین اور مومنات کو تبریک، تہنیت اور مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اور آج اس محفل کے آغاز سے پہلے ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ آج جس مولا اور جس آقا کی ولادت کی تاریخ ہے، ان کا غم ہم 2 مہینہ 8 دن تک مناتے ہیں۔ 2 مہینہ 8 دن تک ان کا غم مناتے ہیں، ان پر روتے ہیں، ان پر گریہ و بکا کرتے ہیں۔ تو آج کیونکہ ان کی خوشی کی تاریخ ہے، تو یہ دن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ 2 مہینہ 8 دن کا غم ایک طرف اور امام حسین کی ولادت کی خوشی ایک طرف، اس جوش اور خروش کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ اس دن کو منائیں کہ یہ دونوں ایک جیسا ہو جائے۔ اور اسی لیے ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ روزے ولادت شہ کرب و بلا ہے آج، روزے ولادت شہ کرب و بلا ہے آج، اتنا ہنسو کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو اگر آج آنسو نکل پڑے آپ کو فضائل سید الشہداء سن کے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جب ولادت سید الشہداء ہو رہی ہے تو پیغمبر اسلام جہاں مسکرا رہے ہیں، وہیں جبریل نے جب تعزیت دی تو آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، یعنی امام حسین کا غم اور خوشی ساتھ ساتھ۔ تو لہٰذا آج کی اس محفل میں اب تک آپ نے سنا ہوگا بندوں کی زبان سے ذکر شہداء کربلا اور ذکر سید الشہداء بندوں کی زبان سے، لیکن آج میری زبان سے نہیں بلکہ خدا کی زبان سے، خالق حسین کی زبان سے اور خدا حسین کی زبان سے فضائل امام حسین، کہ اللہ نے کیا انتظام کیا اور کیا اللہ نے احکام جاری کیے جب سید الشہداء کی 3 شعبان المعظم کو مدینے میں ولادت ہوئی، تو اللہ نے کیا انتظام کیا، جس کو شیخ صدوق نے اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ جب 3 شعبان کو مدینے میں امام حسین کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اللہ نے 5 وحی اللہ نے کی ہے، 5 لوگوں کے اوپر 5 وحی نازل کی 3 شعبان کو، جن میں سب سے پہلی جو وحی اللہ نے کی اوحى اللہ الی مالک خازن النیران، اللہ نے جہنم کے گاردیے کو وحی کی، جہنم کے واچمین کو اور داروغہ کو اللہ نے وحی کی
کہ جو جہنم کی آگ جو ہمیشہ سے جل رہی ہے تو اس جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے۔ جہنم کی آگ جو ہمیشہ سے، کون لوگ جل رہے ہیں جہنم کی آگ میں؟ قابیل ہے، نمرود ہے، شداد ہے، یہ سارے فرعون ہیں، یہ سارے ظالم ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں۔ اور یہ شرف ایسا شرف ہے امام حسین کے لیے جو نہ کبھی کسی نبی کو ملا، نہ کسی رسول کو ملا، نہ کسی امام کو ملا، نہ بطول کو ملا، کہ جو شرف فرزند بطول کو ملا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے، اس لیے کہ آج حسین آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کسی بھی عمل سے جہنم سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو حب الحسین کی وجہ سے جہنم سے بچ سکتا ہے، حسین کی محبت کی وجہ سے جہنم سے نجات مل سکتی ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اراد اللہ بالخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور حسین کی زیارت کی محبت کو اللہ ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرے تو سب سے پہلی جو وحی اللہ نے کی وہ جہنم کے داروغہ کو کی۔ دوسری جو وحی اللہ نے کی اوحى اللہ الی رضوان الجنہ، جنت کے گاردین کو اور جنت کے واچمین کو، رضوان جنت کو وحی کی۔ کیا وحی کی اللہ نے؟ کہ جنت کو سجایا جائے، جنت کو ڈیکوریٹ کیا جائے۔ تو جنت کون ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں گواہ ہیں کہ جنت وہ کہ جس میں شہد کی نہر ہے، جس میں دودھ کی نہر ہے، جس میں پانی کی نہر ہے۔ جنت وہ کہ ایسے پیڑ ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، ہر طرح کی نعمت جنت میں پہلے سے موجود ہے۔ لیکن آج اللہ کہہ رہا ہے کہ آج جنت کو سجایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سردار جوانان جنت آ رہا ہے، اس لیے کہ حسین آ رہے ہیں۔ جس طرح آج اس عزا خانے کو آپ لوگوں نے سجایا ہے کہ اللہ ان سبھی لوگوں کو خیر و برکت عطا کرے کہ جو لوگ اس عزا خانے کو سجاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں اور اس کی ترقی اور کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسری وحی اللہ نے کی رضوان جنت کو کہ جنت کو سجایا جائے، اس لیے کہ آج حسین آ رہے ہیں۔ تیسری وحی جو اللہ نے کی اوحى اللہ الی حور العین، اللہ نے حوروں کے اوپر وحی کی کہ وہ سجیں اور وہ سنوریں اور جو ہے وہ شنگار کریں۔ حوروں کو وحی کی کہ وہ سجیں اور سنوریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز ولادت امام حسین جب اللہ حوروں کو یہ حکم دے رہا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم زینت کریں۔ جب روز امام ولادت ہے، روز ولادت ہے کل کا دن اور آج کی رات، تو ہم بھی اچھے لباس پہنیں۔ اور پھر اللہ نے حوروں کو وحی کی کہ حوریں اپنے آپ کو سجائیں اور ایک دوسرے کے دیدار کے لیے جائیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے ملاقات کے لیے جائیں۔ تو جب یہ حوروں کا حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس عظیم ولادت کی تاریخ میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ جس طرح محفل کے بعد جو رسم ہے گلے ملنے کی یا مصافحے کی، انشاءاللہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم پوری ایک دن مجلس پڑھیں گے کہ مصافحے کا ثواب اور معانقے کا ثواب، روبوسی کا ثواب۔ مصافحے کے لیے جو پیغمبر اسلام سے حدیث ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے ہوئے پتے زمین پر جھڑ جاتے ہیں، ایسے ہی دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن آج کل کچھ لوگ مصافحہ کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرنا نہیں چاہتے اور سوچتے ہیں کہ شاید مصافحہ کریں گے، مومن بھائی سے ہاتھ ملائیں گے تو میری دولت اس کو چلی جائے۔ تو مصافحے کے ذریعے سے پیسہ دوسرے کو نہیں جاتا، گلے ملنے سے مومن بھائی سے کسی کا پیسہ دوسرے کو نہیں جاتا، لہذا اس کا ثواب بہت۔ تو تیسری وحی اللہ نے کی حور العین کو کہ اپنے آپ کو سجائے، اور چوتھی وحی جو اللہ نے کی اوحى اللہ الی الملائکہ، ملائکہ کو اللہ نے وحی کی۔ کس لیے؟ قف صفوفاً، کہ وہ صف بنائیں، یعنی لائن بنائیں،
کتنے کتنے فرشتوں کی، الف الف ملکن، ہزار ہزار فرشتوں کی فرشتے لائن بنائے، چوتھی وحی اور پانچویں وحی جو اللہ نے کی، اوحی اللہ الی جبریل ان انزل علی النبی المحمد، اللہ نے پانچویں وحی جبریل کے اوپر کی کہ جبریل ان سارے فرشتوں کو لے کر کہ جو ہزار ہزار لائن بنائے ہوئے ہیں، ان سارے فرشتوں کو لو اور میرے نبی کے پاس جاؤ مبارکبادی کے لیے، لیکن ایسے ہی نہیں جانا، مبارکبادی کے لیے نبی کے پاس ایسے ہی نہیں جانا، کیونکہ فرشتے پر ہوتے ہیں تو پروں سے اڑتے ہیں، تو آج اڑ کر نہیں جانا، آج گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جانا، اور ایسے گھوڑوں کے اوپر کہ جس کی زین کو ہیرے سے سجایا گیا، یعنی ہیرے والی زین ہے، اس گھوڑے کے اوپر سارے فرشتے سوار ہوں، ہزار ہزار فرشتے، اور خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، آج سارے فرشتے ہاتھوں میں چراغ لے کر جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسین خود چراغ ہدایت ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہیں اور حسین کشتی نجات ہیں۔ لہٰذا یہ سب کے سب فرشتے، اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا اور جبریل کو حکم دیا، تو اب جبریل ان سارے فرشتوں کو لے کر آسمان سے زمین کی طرف چلے۔ اب چلتے چلتے جب جبریل قریب پہنچے زمین کے، تو ایک آئی لینڈ سے گزر ہو رہا تھا، تو نظر پڑی ایک کسی کے اوپر کہ ایک جزیرے میں، ایک ٹاپو میں کوئی ہے کہ جو زار و قطار رو رہا ہے، جو گریہ و بکا کر رہا ہے۔ بس جیسے جبریل کی نظر پڑی تو جبریل اس کے قریب گئے، اترے وہاں اور اتر کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میں پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کا سردار تھا، اور اللہ نے میرے بالوں پر چھین لی، پروں کو چھین لیا اور مجھے اس جزیرے میں ڈال دیا گیا، اور 700 ایئرز سے اور 700 سالوں سے میں اسی جزیرے پر ہوں اور رو رہا ہوں۔ تو جبریل نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی؟ تمہارے جو بالوں پر اللہ نے چھین لیے، وجہ کیا تھی؟ تو آواز دی فطرس نے کہ وجہ یہ تھی کہ میں نے، الگ الگ تعبیرات روایتوں میں، کہیں ہے کہ اللہ نے کوئی حکم دیا تھا اور اس کو کرنے میں دیر لگی، کہیں ہے کہ فطرس بہت، جب ایک دن پانی میں اپنے آپ کو دیکھا تو بہت خوبصورت تھا اور بہت بیوٹیفل تھا، تو سوچنے لگا، کہنے لگا کہ من مثلی، یعنی مجھ جیسا خوبصورت کون؟ وہ فخر کرنے لگا، غرور کرنے لگا کہ من مثلی، مجھ جیسا کون؟ تو اللہ نے پر چھین لیا اور اللہ نے جزیرے کے اوپر، اور اللہ نے اس آئی لینڈ کے اوپر ڈال دیا۔ بس جیسے ہی فطرس نے دیکھا کہ جبریل اتنے سارے ملائکہ کو لیے ہوئے ہیں، تو فطرس نے پوچھا کہ جبریل حل قامت القیامہ، اے جبریل کیا قیامت آ گئی کہ آج تم اتنے سارے ملائکہ کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ تو جبریل نے کہا قیامت نہیں آئی، آخری نبی کے گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری نبی کے گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، قیامت نہیں آئی۔ یعنی جبریل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت تو نہیں آئی، لیکن قیامت سے ہول اور قیامت کے شر سے نجات دینے والا آ گیا۔ قیامت سے جو قیامت کے شر سے بچانے والا ہے، جو قیامت کی مشکلوں سے نجات دینے والا ہے، وہ اس کائنات میں آ گیا۔ تو جیسے ہی فطرس نے سنا تو کہنے لگا کہ جبریل مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، مجھے یقین ہے کہ نواسے رسول کے ذریعے سے، ان کے صدقے میں خدا مجھے بھی شفا دے دے گا، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ تو جبریل نے کہا وائی ناٹ، میں تیار ہوں، آؤ میرے ساتھ میرے گھوڑے پر۔ جبریل نے اپنے ساتھ فطرس کو بھی اپنے گھوڑے کے اوپر بٹھا لیا اور لے کر چلے۔ جبریل لے کر چلا، اور جب پیغمبر اسلام کے در دولت پر پہنچا تو پیغمبر اسلام کو مبارکبادی دی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد
آپ کو اللہ نے مبارکبادی دی ہے اور یہ پیغام اور یہ میسج بھیجنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور پھر سارے ملائکہ ایک کے بعد ایک آئے اور آ کر سب نے پیغمبر اسلام کو مبارکبادی دی کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، نواسے کی ولادت مبارک ہو۔ اب ایک لائن لگی ہوئی تھی فرشتوں کی مبارکبادی دینے کے لیے کہ اتنے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا جبریل جسے ساتھ لے کر آئے ہو وہ کہاں ہے، اسے لاؤ۔ بس فرشتے ہٹے اور فطرس کو لایا گیا، اور جب فطرس سامنے آیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ بس جیسے ہی فرشتوں نے فطرس کو اٹھا کر امام حسین کے گہوارے سے مس کیا، جھولے سے مس کیا، بس خون نکلنے لگا جسم سے اور نیا پر فطرس کو نکل آیا، نئے بالوں پر نکل آئے، جس کو شاعر کہتا ہے کہ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، زمین پر ابھی پہلا قدم حسین کا ہے۔ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، زمین پر ابھی پہلا قدم حسین کا ہے، اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ اور لحد میں چھوڑ دیا کہہ کہ یہ فرشتوں نے، لحد میں چھوڑ دیا کہہ کہ یہ فرشتوں نے، نہ دیں گے دکھ اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے، نہ دیں گے دکھ اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے۔ بس فطرس کو نیا بال اور پر نکل آیا، اور جیسے ہی نئے پر فطرس کو نکل آئے تو فطرس وہاں سے اڑا اور اڑ کر چلا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جو پیغمبر اسلام نے کہا جھولے کے ساتھ مس کر دو، تو آخر پیغمبر اسلام نے جسم حسین کے ساتھ مس کرنے کو کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حسین کے جسم سے مس کر دو، لیکن پیغمبر اسلام نے جسم سے مس کرنے کا حکم نہیں دیا، حسین کے جھولے سے مس کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ آج تو حسین موجود ہے، جو پریشان حال تھا، جو تکلیف میں تھا، جو مشکل میں تھا، آج حسین کے جھولے سے نجات مل گئی، لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب حسین موجود نہیں ہوں گے، لہٰذا اگر حسین نہ ہو تو حسین کے تعزیے سے شفا حاصل کر لینا، عباس کے علم سے شفا حاصل کر لینا، علی اصغر کے جھولے سے شفا حاصل کر لینا۔ اب دوسرا اعتراض یہاں پر کیا جاتا ہے کہ فطرس تو معصوم فرشتہ تھا، اور جو معصوم ہو اس سے کوئی گناہ تو ہو نہیں سکتا، تو کس طرح سے فطرس سے ایک گناہ ہو گیا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فطرس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن ترک اولا ہوا۔ ترک اولا تو نبیوں سے بھی ہوا، کئی نبی ہیں کہ جن سے ترک اولا ہوا، لہذا فطرس سے بھی ترک اولا ہو گیا تھا، اور امام کے ذریعے سے وہ معاف ہو گیا۔ اب جب معاف ہو گیا تو فطرس آسمان کی طرف اڑا، اور جب آسمان میں اڑا ہے تو یہ کہتے ہوئے اڑا کہ انا عتیق الحسین من مثلی، میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں، جیسا کون؟ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ ابھی تک اتنے سالوں تک فطرس قید میں تھا اور جیل میں تکلیفوں کو جھیل رہا تھا، ادھر نکلا اور پھر سے غرور اور گھمنڈ وہی جملہ دہرایا۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ فطرس اتنے سالوں کے بعد تم کو رہائی ملی اور دوبارہ تم پھر سے وہی کہہ رہے ہو، پراؤڈ کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو، اہنکار کر رہے ہو کہ من مثلی، مجھ جیسا کون؟ تو فطرس نے جواب دیا کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ کفران نعمت کرتا ہے تو اللہ اس کی اس نعمت کو چھین لیتا ہے، لیکن جب حسین کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو واپس نہیں چھینتا، واپس نہیں لیتا۔ اور یہی عظمت امام حسین ہے کہ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو فطرس کو نجات ملی، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو حر کو نجات۔ اور جب ولادت ہوئی آپ کی، ادھر فطرس کے جسم نے مس کیا اور ایک جھولے سے مس کیا، اور امام حسین نے اپنے نواسے کو، پیغمبر اسلام نے اپنی گود میں لیا امام حسین کو، اور آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان نواسے کے دہن میں ڈال دی۔ جبریل نے کہا کہ اللہ نے ان کا نام حسین رکھا، حسین
حسن سے بنا ہے اور حسین حسن کا مصغر ہے، یعنی چھوٹا حسن۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت اور بیوٹیفل، اور وہی حسین کا بھی مطلب ہوتا ہے یعنی حسن اور حسین۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایسے نام تھے کہ جو اللہ نے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے تھے، یعنی ان سے پہلے نہ کسی کا نام حسن تھا نہ کسی کا نام حسین تھا۔ اور علم نجوم کے ماہر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مہینے کی 3 تاریخیں یہ شیور ہے اور طے بات ہے کہ نحس ہوتی ہیں، منحوس ہوتی ہیں۔ ہر مہینے کی 3 تاریخ، پہلی، تیسری تاریخ، 13 تاریخ اور 17 تاریخ، یہ ہر مہینے کی منحوس ہے۔ لیکن جب تیسری شعبان کو امام حسین پیدا ہوئے تو یہ تاریخ مبارک ہو گئی۔ 13 رجب کو مولا کائنات پیدا ہوئے تو یہ 13 کی تاریخ بھی مبارک ہو گئی۔ 17 کو پیغمبر اسلام آئے اس کائنات میں تو یہ تاریخ بھی مبارک ہو گئی۔ تو یہ جس تاریخ کو پیدا ہو جاتے ہیں وہ تاریخ بھی مبارک بن جاتی ہے۔ ایک مشہور ذاکر کا ایک جملہ ہے، بس یہیں پر میں اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسین صرف ایک ہی مرتبہ پیدا کیا، حسین کو ایک ہی مرتبہ بنایا، نہ اس سے پہلے کبھی حسین بنایا نہ ان کے بعد کبھی حسین بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کو حسین کو اس کائنات میں بھیجنا ہوتا ہے تو پہلے محمد جیسا نانا بناتا ہے، خدیجہ جیسی نانی بناتا ہے، علی جیسا باپ بناتا ہے، فاطمہ جیسی ماں بناتا ہے، تب اس کائنات میں حسین آتے ہیں، تب اس کائنات میں حسین آتے ہیں۔ حسین کون ہے؟ اگر یہ پہچاننا ہے کہ امام حسین کون ہے تو اس طرح سے آپ پہچانیں کہ طالب علم جس سے سیکھے اسے استاد کہتے ہیں، اور استاد جس سے علم حاصل کرے اسے عالم کہتے ہیں، اور عالم جس سے سیکھے اسے فقیہ کہتے ہیں، اور فقیہ جس سے حدیث بیان کرے اسے محدث کہتے ہیں، اور محدث جس سے روایت لے اسے تبع تابعی کہتے ہیں، اور تبع تابعی جسے دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں، اور تابعی جس کی زیارت کرے اسے صحابی کہتے ہیں، اور صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے اسے نبی کہتے ہیں، اور نبی سے بھی جو بلند ہو اسے رسول کہتے ہیں، اور تمام رسولوں میں جو سب سے بلند ہو اسے اولو العزم کہتے ہیں، اور اولو العزم نبی بھی جس کا کلمہ پڑھیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کی وجہ سے سر سجدے سے نہ اٹھا سکیں اسے حسین۔ نعرے حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ باد، حسینیت مردہ باد، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کو مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور جب ایک دیکھنے والے نے دیکھا تو قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کتنی اچھی سواری ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ کیوں کہہ رہا ہے سواری اچھی ہے، یہ کیوں نہیں کہتا سوار کتنے اچھے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتا کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ بس یہیں پر چند اشعار کے ذریعے سے اپنی بات کو ملتوی کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ بنت احمد کا چین آیا ہے، بنت احمد کا چین آیا ہے، فتح بدر و حنین آیا ہے، کربلا لے تجھے مبارک ہو آج تیرا حسین ہے، کربلا لے تجھے مبارک ہو آج تیرا حسین آیا ہے۔ اور کربلا ہو کہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، کربلا ہو کہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، راستہ ہم کو وہ آسان نظر آتا ہے، کربلا ہو کہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، راستہ ہم کو وہ آسان نظر آتا ہے۔ اور 3 شعبان کو اے فاطمہ بی بی گود میں آپ کی قرآن نظر آتا ہے، 3 شعبان کو اے فاطمہ بی بی گود میں آپ کی قرآن نظر آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ احمد آباد ہے، حیدر آباد ہے، جعفر آباد ہے، حسن آباد ہے، حسین آباد ہے، لیکن کہیں کائنات میں یزید آباد نہیں ہے،
کیوں؟ اٹھا کے دیکھ لو تاریخ تم زمانے کی، اٹھا کے دیکھ لو تاریخ تم زمانے کی، بنا عمل کسی کو برتری نہیں ملتی۔ اٹھا کے دیکھ لو تاریخ تم زمانے کی، بنا عمل کسی کو برتری نہیں ملتی۔ اور حسین نامی محلے تو بہت ملتے ہیں، یزید نام کی کوئی گلی نہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اللہ پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ حسین جو پیدا ہوئے، وہ حسین جو پیدا ہوئے، حق سے شریعت خرید لی۔ وہ حسین جو پیدا ہوئے، حق سے شریعت خرید لی۔ جب جوان ہوئے امامت خرید لی، میدان کربلا میں شہادت خرید لی۔ نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی۔ واہ بھائی واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے۔ عید ہے توریت کی، انجیل کی، قرآن کی۔ عید ہے توریت کی، انجیل کی، قرآن کی۔ عید ہے ہر دور کے مارے ہوئے انسان کی۔ عید ہے مقداد کی، عمار کی، سلمان کی، اور بڑھ گئی 13 رجب سے تیسری شعبان کی۔ بڑھ گئی 13 رجب سے تیسری شعبان کی۔ وہ نبی کی عید، یہ کل انبیاء کی عید ہے۔ وہ نجف کی عید تھی، یہ کربلا کی۔ وہ نجف کی عید تھی، یہ کربلا کی۔ آئیے ہم سب مل کر اس بابرکت اور مبارک موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سید الشہداء کا واسطہ دے کر اور اس مبارک مولود کا واسطہ دے کر کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کو روضہ امام حسین کی سال و ہر سال زیارت نصیب فرما۔ قبر کی پہلی رات امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کی سیرت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل میں جتنے بھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ان تمام لوگوں کی اس محنت کو قبول فرما، اور تمام مومنین کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں، ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات اس محفل میں اپنے دلوں میں دعاؤں اور مانتا اور مرادوں کو لے کر آئے ہیں، اللہ ان کی تمام دعاؤں کو پورا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو مسلم معبود فرما۔ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔